شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ویری انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی جو پہلی ہارر سٹوری ہے یہ میرے ساتھ رباب شیئر کری ہے۔ رباب کہتی ہے، میں میاں والی کی رہنے والی ہوں۔ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 9 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کا گھر بن رہا تھا، ہم لوگوں نے پلاٹ لیا تھا، وہاں پر ہم نے اپنے گھر کی کنسٹرکشن سٹارٹ کر دی۔ تو مین مارکیٹ والی سائڈ پر ہم لوگوں کو ایک گھر رینٹ پر مل گیا۔ وہ گھر ہم لوگوں نے فار ٹائم بینگ ہم لوگوں نے لے لیا۔ ڈبل سٹوری میں وہ گھر تھا۔ نیچے والا جو پورشن تھا وہاں پر ایک ڈرائنگ روم تھا، ایک ہال روم تھا اور ایک چھوٹا سا صحن تھا۔ وہی ہال روم تھا جو وہاں پر ایک واش روم بھی تھا۔ ہم لوگوں نے اس کو ایز ٹی وی لاؤنج سیٹ کر دیا نیچے والے پورشن کا، اور ڈرائنگ روم ہم لوگوں نے ویسے ایز اے ڈرائنگ روم سیٹ کر دیا۔ ہم لوگوں کی جو مین ریزیڈنس تھی وہ 2nd فلور پر تھی۔ اوپر 3 بیڈ روم تھے، کچن تھا، پورا گھر یعنی ہم لوگوں کے رہنے کے لیے اوپر پورا تھا۔ ہم لوگ 4 بہن بھائی اپنے والدین کے ساتھ وہاں پر رہتے تھے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، ابھی ہم لوگوں کو اس گھر میں شفٹ ہوئے 2 ماہ ہوئے تھے۔ ان 2 ماہ میں کوئی خاص ہیپننگ ہم لوگوں کے ساتھ نہیں ہوئی تھی، بس کبھی کبھار نیچے سے جیسے کسی کے بولنے کی آواز آتی تھی تو ہم لوگ یہی کہتے تھے کہ مین مارکیٹ کا حصہ ہے، یہ باہر سے آوازیں آتی ہوں گی، نیچے والے پورشن میں بھلا کون ہو سکتا ہے۔ ایک دوپہر کی بات ہے، سردیوں کا موسم تھا، تو سب گھر والے اوپر والے پورشن کے صحن میں 4 پائیاں بچھا کر دھوپ سیک رہے تھے۔ ہم لوگوں کے گیٹ کے اوپر دستک ہوئی۔ جب میں نے دیکھا تو وہاں پر ہم لوگوں کے کچھ نیبرز تھیں فیمیل، وہ آئی ہوئی تھیں۔ گیٹ بند تھا۔ امی نے کہا جاؤ جلدی سے دروازہ کھول کر آؤ۔ میں بھاگتی ہوئی نیچے گئی، دروازہ کھولا تو وہ ساتھ والی آنٹی اور ان کی بیٹی تھی۔ سلام دعا ہوا۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ اوپر ہی بیٹھے ہوئے ہیں امی، تو آپ اوپر ہی چلی جائیں۔ جیسے وہ اسٹیئر سے اوپر گئیں میں نے گیٹ بند کیا۔ میں واپس آنے لگی تو جو ہم لوگوں کا مین ہال روم تھا اس کا دروازہ کھلا رہتا تھا، اس کی لائٹ آن ہوئی، میرے سامنے لائٹ آن ہوئی۔ یہ دن کا ٹائم تھا۔ جیسے اس کی لائٹ آن ہوئی تو مجھے بڑا عجیب لگا کہ لائٹ کس نے آن کی ہے۔ مجھے لگا کہیں یہ میری بات کی ان کو سمجھ نہیں آئی، یہ لوگ اوپر جانے کی بجائے شاید اس کمرے میں چلی گئی ہیں۔ مجھے وہم سا ہوا یہ۔ جیسے ہی میں ہال روم میں گئی تو ہم لوگوں کے وہاں پر ہم لوگوں نے 2 صوفے رکھے ہوئے تھے آمنے سامنے، اور ان کی جو چھوٹی سیٹس تھیں وہ بھی دوسری سائڈ پر رکھی ہوئی تھیں۔ میں کیا دیکھتی ہوں، وہاں پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اورنج کلر کے ڈریس میں۔ اتنا کالا اس کا رنگ تھا، اتنا سیاہ اس کا رنگ تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہے کیا۔ اورنج کلر مجھے نظر آیا، ہاتھ نظر آئے، کالے بالکل بلیک ہاتھ تھے، جیٹ بلیک۔ میں نے کہا کون ہے آپ؟ میں نے بس اتنا پوچھا۔ اس نے طرف پلٹ کر دیکھا، اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں، بالکل گول چھوٹا سا کالا سا چہرہ تھا، اور صرف اس پر سفید آنکھیں تھیں، کوئی ناک کوئی ہونٹ کچھ نہیں تھا۔ اتنا بھیانک حلیہ دیکھ کر میری چیخ نکلی اور میں بھاگی اوپر امی کو بلاتی بلاتی۔ اوپر میں گئی تو نیبرز بھی پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ امی نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، میں چلا رہی تھی، میں نے نہیں کہا کہ نیچے کوئی ہے۔ وہ آنٹی اور ان کی بیٹی بھی نیچے بھاگی، امی بھی نیچے بھاگی۔ نیچے جا کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بھاگتی ہوئی نیچے آئی، میں نے لوگوں کو بتایا کہ یہاں پر صوفے پر میں نے ابھی ایک عورت کو بیٹھے دیکھا ہے، کہ میں نے یہاں پر ایک بہت زیادہ ڈراؤنی عورت کو دیکھا ہے، اور وہ پتہ نہیں یہاں پر کیسے آئی، کیسے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ جب لائٹ آن ہوئی تو میں نے اسے دیکھا۔ تبھی وہ جو آنٹی اور ان کی بیٹی تھیں وہ بھی تھوڑی سی ڈر گئیں۔ ان لوگوں نے وہ دروازہ بند کیا اور یہی کہا کہ اوپر چلتے ہیں۔ ہم لوگ اوپر آ گئے۔ میں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی اور ڈری ہوئی تھی۔ آنٹی اور ان کی بیٹی نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کے آنے سے پہلے بھی یہاں پر ایک فیملی آئی تھی، ان کے 3 بیٹے تھے صرف۔ وہ لوگ یہاں پر 3 ماہ رکے، چوتھے ماہ وہ لوگ یہاں سے بھاگ گئے۔
جب ہم لوگ ان سے ملنے کے لیے آئے، محلے دار تھے، نئے تھے، تو وہ آنٹی یہ کہتی تھی کہ مجھے یہاں پر کوئی آوازیں دیتا ہے، کوئی لڑکی ہے مجھے آوازیں دیتی ہے، میرے گھر میں تو صرف بیٹے ہیں 3، میری تو بیٹی ہے نہیں، مجھے نیچے والے پورشن سے کوئی آوازیں دیتا ہے۔ ان لوگوں نے اس ہال روم میں اپنے بیٹوں کے بیڈ بچھائے ہوئے تھے، تو وہ جو لڑکے تھے ان کو وہ مخلوق یہاں پر سونے نہیں دیتی تھی، ساری رات ان کو ڈراتی تھی، ان کے سامنے آ جاتی تھی، کبھی کسی روپ میں، کبھی ہم لوگوں کی شکلیں بن کر سامنے آتی تھی، جب وہ لوگ غور کرتے تھے تو وہ غائب ہو جاتی تھی۔ تیسرے ماہ وہ لوگ یہاں سے بھاگ گئے۔ آپ لوگوں کو آئے ہوئے ابھی یہاں پر 2 ماہ ہوئے ہیں، اور اب آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ کام شروع ہو گیا ہے، تو آپ لوگ بہتر ہے کہ نیچے آنا جانا چھوڑ دیں۔ سننے میں آیا ہے کہ ان کا بسیرا مین نیچے والے پورشن میں ہے۔ ہم لوگ تو بہت ڈر گئے، امی نے یہ بات ابو سے بھی کی، سارے بہن بھائی ڈر گئے۔ اسی رات کی بات ہے، میں اور میری چھوٹی بہن جو تھی، دھند بہت زیادہ تھی، 9:30 پونے 10 بجے کا ٹائم تھا، ہم لوگ باہر صحن میں واک کر رہی تھیں، نیچے والے پورشن کی بالکل سیڑھیاں سامنے ہی تھیں، تبھی ایک دم سے نیچے والے پورشن سے ایک چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز آنے لگ گئی۔ ایسا لگا کہ جیسے بالکل کوئی پیدائشی بچہ اور وہ رو رہا ہے۔ ہم لوگوں نے خود آواز سنی، ہم لوگ آواز سنتی سنتی سیڑھیوں کے پاس آئیں۔ ہم لوگوں کو وہاں سے ایسی آواز آ رہی تھی کیونکہ بھاگتا ہوا سیڑھیوں سے اوپر آ رہا ہے۔ ہم لوگ اتنا ڈری، ہم لوگ اندر بھاگیں، ہم لوگوں نے اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا۔ ساری رات ہم لوگ ڈرتے رہے، اور ہم لوگوں کے صحن سے بہت زیادہ عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں، جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ رو رہے ہیں۔ صبح یہ بات ہم نے گھر والوں کو بتائی، ابو بہت پریشان ہو گئے، بھائی نے بھی کہا کہ مجھے بھی 1 سے 2 دفعہ میں نیچے رات کے ٹائم گیا ہوں اپنا بائک نکال کر باہر جانے کے لیے، تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے ہال روم میں سامنے کوئی کھڑا ہوا ہے، ایک عورت دکھائی دیتی ہے، تو میں ڈر کے مارے اس طرف دیکھتا ہی نہیں ہوں۔ تیسرے ماہ ہم لوگ بھی وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ گھر بہت زیادہ ڈراؤنا تھا، اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں کوئی نقصان نہیں دیا، لیکن وہاں پر اتنے جنات تھے کہ اس گھر میں تیسرے ماہ سے اوپر کوئی رہ نہیں سکتا تھا۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ رباب آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی زین شیئر کر رہے ہیں اٹک سے۔ زین کہتے ہیں میرے نیبر میں میرا ایک دوست ہے، اس نے میرے ساتھ ایک کہانی شیئر کی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ان کی ایک کزن ہے، ریلیٹیوز ہیں ان کے، وہ لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں، تو وہ جو ان کی کزن ہے اس کی ایج 12-13 سال ہے۔ اسے بہت زیادہ یہ ڈزنی پرنسس کریکٹر جو ہیں یہ پسند ہے، ایلسا، آنا، سنڈریلا، اسے اتنی زیادہ یہ پسند ہے کہ اس نے ان کے بڑے بڑے پوسٹرز اپنے روم میں لگائے ہوئے ہیں۔ وہ اس حد تک ان سے فیسینیٹ ہے کہ اس نے ایسے ہی کچھ پوسٹرز اپنے باتھ روم میں بھی لگا لیے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، وہ اپنے باتھ روم میں گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ جتنے بھی اس نے پوسٹرز لگائے ہوئے تھے، ان پوسٹرز کی ساری جو جگہ تھی، جو پلیسمنٹ تھی، وہ چینج تھی۔ سنڈریلا کی جگہ پر آنا تھی، آنا کی جگہ پر ایلسا تھی، اس طرح سے وہ سارے پوسٹرز اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے تھے، اور کچھ پوسٹرز کے جیسے چہرے بگڑے ہوئے تھے۔ اسے بہت غصہ آیا، غصے میں چلاتی ہوئی باہر آئی اور اگر اپنے چھوٹے بھائی سے لڑنے لگ گئی کہ تم نے میرے سارے جو ڈزنی پوسٹرز تھے، پرنسس پوسٹرز تھے، تم نے ان کو خراب کر دیا، میں بھی تمہارے روم میں جا کر تمہارے سارے پوسٹر خراب کر دوں گی۔ اس کے بھائی کو یہ ڈزنی کریکٹر پوسٹرز پسند نہیں تھے۔ جب اس کی مدر نے سنا کہ دونوں بہن بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ آئی اور انہوں نے یہ کہا کہ کیا ہوا ہے۔ اس نے رو رو کر بتایا کہ اس نے باتھ روم والے سارے پوسٹرز خراب کر دیے ہیں، ان کے چہرے بھی بگاڑ دیے ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ امی، میں قسم سے میں اس کے کمرے میں بھی نہیں گیا، جب میں اس کے کمرے میں نہیں گیا تو میں اس کے باتھ روم میں کیسے جا سکتا ہوں، اور ایسے میں وہ پوسٹر اونچے لگے ہوئے ہیں، بھلا میں ان پوسٹرز کو کیوں خراب کروں گا۔ اس کی امی نے یہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے، چھوڑو، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں نئے پوسٹرز لا دوں گی، تم نئے پوسٹر لگا لینا۔ وہ مان گئی اور جیسے پریشان سی ہو کر اپنے کمرے میں آ کر واپس لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے اپنے کمرے سے عجیب و غریب سی اسمیل آنے لگ گئی۔ وہ اسمیل ایسے تھی جس طرح سے کوئی کچا گوشت جو ہوتا ہے وہ جلتا ہے تو ایک اسمیل آتی ہے، اسے بڑی گھٹن سی، وہ گندی اسمیل، اوپر سے گھٹن، اوپر سے دھواں محسوس ہونے لگ گیا۔ اٹھی تو اس کے باتھ روم میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ اس نے یہ کہا کہ دیکھا، یہ میرا بھائی شرارتیں کر رہا ہے، اب کوئی چیز لا کر یہاں پر جلا رہا ہے، اس کو تو میں ابھی پکڑتی ہوں۔ وہ کہتی ہے جیسے میں نے باتھ روم کا
تھوڑا سا دروازہ کھولا تو وہ اگلا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہاں پر ایک بالکل چھوٹا سا بچہ تھا، وہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ وہ بچہ اتنا چھوٹا تھا جیسے ایک بازو کا سائز ہوتا ہے، لیکن اس کے دونوں ہاتھ اور بازو اتنے لمبے تھے کہ وہ دیواروں تک جا رہے تھے، اور ان میں سے ایک عجیب اور غریب رنگ کا دھواں نکل رہا تھا۔ اس کو دیکھنے کی دیر تھی، یہ چلاتی ہوئی باہر بھاگی، اس نے شور مچا دیا۔ اس کی مدر بہت زیادہ ڈر گئی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ کمرے میں آئی، کمرے میں ہر طرف بدبو تھی اور باتھ روم میں بہت زیادہ دھواں تھا۔ اس لڑکی نے رو رو کر ساری بات بتائی کہ میں نے یہاں پر ایک بچے کو دیکھا ہے۔ وہ لوگ کافی زیادہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ ان کی جو مدر تھی ان باتوں پر بہت زیادہ بلیو رکھتی تھیں۔ وہ ان کو فوراً سے لے کر ایک صاحب علم کے پاس گئے۔ انہوں نے پڑھائی کی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آپ کا باتھ روم ہے جہاں پر آپ لوگوں نے یہ پوسٹر وغیرہ لگائے ہیں، وہاں پر شیاطین جنات ہوتے ہیں، تو وہ ایسی چیزوں کے اوپر بہت زیادہ راغب ہوتے ہیں۔ اسی جنات نے اپنا آپ ظاہر کیا ہے جو اس لڑکی کے پوسٹر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ آپ لوگ ایسا کریں کہ اس باتھ روم سے پوسٹر نکال دیں۔ انہوں نے دم بھی کیا، انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ وہ تنگ نہیں کریں گے۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، اتنے خوف زدہ ہوئے باتھ روم سے بھی پوسٹر نکال دیے اور روم میں جو لگے تھے وہ بھی اتار دیے۔ اب وہ لڑکی جب اپنے کمرے میں سوتی تھی تو وہ خوفناک بچہ چھوٹا سا اس کے پاس آ کر لیٹ جاتا تھا۔ وہ پھر چلا کر چیخ کر باہر بھاگتی تھی۔ اس کے گھر والے بہت زیادہ ڈرنے لگ گئے۔ اس کے گھر والوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ دوبارہ انہیں صاحب علم کے پاس جاتے ہیں۔ انہیں بتایا کہ وہ جنات ہمیں تنگ کر رہے ہیں، اس بچی کو بار بار نظر آ رہے ہیں اور اس کے پاس آ کر لیٹ جاتے ہیں۔ انہوں نے پھر پڑھائی کی، تعویذ دیا گلے میں ڈالنے کے لیے، اور یہ کہا کہ 3-4 دن اس کمرے میں نہیں سونا، اس کا دروازہ بند کر دیں، اور ایک تعویذ دیا اور یہ کہا کہ اس کمرے میں رکھ دیں۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، وہ تعویذ کمرے میں رکھ دیا اور 3-4 دن اس کمرے میں نہیں سوئے۔ 3-4 دن کے بعد 3-4 دن مسلسل اس کمرے سے وہ عجیب و غریب کچھ جلنے کی، میٹ جلنے کی اسمیل آتی رہی۔ 3-4 دن کے بعد وہ اسمیل آنا بند ہو گئی۔ ان لوگوں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا تو اندر کوئی دھواں نہیں تھا، وہ تعویذ جہاں رکھا تھا وہیں پر تھا۔ لوگوں نے کچھ دیر اس کمرے میں گزاری تو لوگوں کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ وہ لوگ 2 سے 3 بار اس کمرے میں سوئے بھی اپنا وہم دور کرنے کے لیے، لیکن وہ جنات کا بچہ دوبارہ سامنے نہیں آیا۔ پھر انہوں نے ایک صاحب علم سے رابطہ کیا، انہی کے ساتھ ان کو بتایا کہ یہ سب اب 3-4 دن کے بعد گھر کی جو فضا ہے بالکل نارمل ہو گئی ہے، وہ اسمیل نہیں آ رہی۔ اس کمرے میں 1 سے 2 بار سوئے بھی ہیں تو وہاں پر ابھی اب وہ بچہ نظر نہیں آ رہا۔ پھر انہوں نے حساب کیا، پڑھائی کی، تو ان کا یہ کہنا تھا وہ وہاں سے جا چکے ہیں۔ دوبارہ آپ لوگوں نے یہ حرکت بالکل بھی نہیں کرنی کہ آپ لوگ وہاں پر کوئی پوسٹر وغیرہ لگائیں۔ باتھ روم میں، بیت الخلاء میں ویسے بھی شیاطین ناپاک جنات ہوتے ہیں اور وہ ایسی چیزوں کے اوپر راغب ہوتے ہیں، اسی لیے وہ شرارت کرنے کے لیے وہاں پر ظاہر ہو گئے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو میرے نیبر نے میرے ساتھ شیئر کی اور میں نے آپ کے ساتھ۔ بہت شکریہ زین آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی ہارر سٹوریز۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinvik57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس پر بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ نوشین ورک آفیشیل جو ہے میرا ولاگ چینل، اس کو بھی وزٹ کیا کریں۔ میں ولاگ آن ایئر کرتی ہوں، پوسٹ کرتی ہوں، آپ لوگوں کو پسند آئیں گے۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔